السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق النعماء وتبارك الآلاء ونستزيده سبحانه وتعالى فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبياء وخاتم رسله وأصفياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بنا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رب کشتی بحق خواجہ عثمان حاتمی مدد یا معدد. آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مشرفنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے سزا یہ ہو گئے. اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے، جو سارے عالم کا رب ہے. اور اپنے محبوب کے لیے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر. یعنی اللہ رب العزت سارے عالم کا پروردگار ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، کل عالم کے لیے رحمت. اب کل عالم میں سب آتے، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم ہے، وہ سب عالم ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اور مومنوں پر تو وہ بے انتہا مہربان. تو قرآن میں رب نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم. ان کی رحمت عام ہے لیکن اہل ایمان پر آپ کی رحمت خاص ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بے انتہا رحمت و رافت فرمانے والے. اور کس قدر رحمت کہ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر امت میں رہا کرتے. اس امت کی فکر ہمیشہ آپ کو رہا کرتے. ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی امت کے ساتھ جو محبت اور رحمت ہے آپ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تمام نبیوں کو اپنی امت سے بے انتہا محبت ہوا. اس طرح ہر مقتدا کو اپنے متبعین سے، منتسبین سے، متوسلین سے محبت ہوا کرتی ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوا کرتی ہے اور اس محبت کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کسی طرح بھی کسی بھی عذاب میں مبتلا ہونا گوارا نہیں کرتے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی
یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ بات مشترک ہے کہ انہیں اپنی امت سے بے انتہا محبت ہوا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ تبھی تو صدیوں تک، کئی سو سال تک انہوں نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرمائی کہ میری قوم راہ راست پر آ جائے، قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ کے جواب میں قوم انہیں تکلیفیں دیتی رہی، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام صبر فرماتے، دوبارہ ایک نئی زندگی کے ساتھ اپنی قوم میں تشریف لے جاتے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے۔ یہ ان کی جو اپنی قوم، اپنی امت سے جو محبت تھی، اسی محبت کا یہ نتیجہ کہ وہ ہمیشہ کوشاں رہتے تھے کہ میری قوم اللہ کے عذاب سے بچ جائے، میری قوم اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ بات مشترک کہ وہ اپنی اپنی قوم سے، اپنی امت سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بات ہی نرالی، آپ کی رحمت ہی نرالی ہے۔ آپ تمام نبیوں سے بڑھ کر اپنی امت سے محبت فرمایا کرتے، تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ نے قرآن کی آیت شریفہ پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ تو مولا میری امت میں سے جو میری اتباع کر لے وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، لیکن مولا جو میرا نافرمان ہو جائے، جو میری نبوت کا انکار کر بیٹھے، جو مجھے تیرا نبی تسلیم نہ کرے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے کہ اپنی امت کے ساتھ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فإنک غفور رحیم، تو بے شک مولا تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ یہ ایک نبی کی اپنے امت کے ساتھ کس قدر محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت تھی، جو رحمت تھی، جو رافت تھی، آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، تو مولا اگر تو میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا فرمائے، فإنهم عبادك، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر، تو جو چاہے کر، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے فإنهم عبادك، تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لیکن مولا اگر تو انہیں بخش دے فإنك أنت العزيز الحكيم، تو بے شک مولا تو حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ مطلب کہ وہ بھی اپنی امت کے لیے مہربان ہے کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے محبت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہو گئے، خوب رونے لگے، ایک اشک رواں جاری ہو گیا آپ کی آنکھوں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر غم سے نڈھال ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور رب نے فرمایا جبریل جا کر دریافت کرو آخر میرے محبوب کو کون سا غم رہا ہے۔ اللہ کو تو سب علم ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی۔ حضرت جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیے، مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنی امت کی فکر میں مبتلا ہے اور اپنی امت کے غم میں وہ رو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری امت کا معاملہ تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی امت سے بے انتہا محبت ہوتی، وہ اپنی امت کے لیے رحمت ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے برکت ہے وہ ایک حدیث پاک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا ہے کہ یا تو میری آدھی امت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے یا میں منصب شفاعت قبول کر لوں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا کہ محبوب یا تو تم یہ قبول کر لو کہ میں تمہاری آدھی امت کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں، کوئی حساب و کتاب دے یا منصب شفاعت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے فاخترت الشفاعہ، تو میں نے منصب شفاعت کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے منصب شفاعت کو آپ نے قبول فرما لیا کہ پہلے آدھی امت جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے، پھر آدھے کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے منصب شفاعت قبول فرما لیا، آپ کرم فرمائیں گے اور اپنے کرم سے آپ بے انتہا اپنے گناہگار امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ یہ بے انتہا محبت کی جھلک لگی۔ کافروں کے لیے آپ کافروں پر بھی آپ آپ دیکھیں، گزشتہ قوموں کے حالات کو دیکھیں، انہوں نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی اللہ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ قوم عاد، قوم ثمود، کوئی بھی اللہ کے عذاب سے کوئی بھی قوم بچ نہ سکتی۔ قوم لوط پر اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کیا۔ قوم نوح کو اللہ رب العزت نے طوفان میں غرقاب فرما دیا۔ دیگر اقوام کو اللہ رب العزت نے ان کی صورتیں مسخ فرما دی، سوروں اور بندروں کی صورتوں میں تبدیل فرما دیا اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں یہ کفار مکہ ہے، یہ مشرکین مکہ ہے، کیا انہوں نے ظلم و جبر کے پہاڑ نہیں توڑے؟ کیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ ان قوموں کا جرم کیا تھا؟ ان قوموں کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے، وہ اللہ کو جھٹلاتے تھے، اپنے نبی کی گستاخی کرتے تھے۔ کیا کفار مکہ نے سرکار کی گستاخی نہیں کی؟ کیا کفار مکہ نے آپ کو نہیں ستایا؟ بالکل ستایا، آپ کو ستایا، آپ کے اہل بیت کو ستایا، صحابہ کرام کو ستایا، اس قدر تکلیفیں دی کہ آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر یہ ہے کہ کفار مکہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر قرآن اور یہ دین حق ہے اور یہ جو اپنے رسالت کا اقرار کر رہے ہیں یہ اگر حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی برسات کو نازل فرما دے، ہم پر عذاب کو نازل فرما دے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے پتھروں کی برسات کو نازل نہیں فرمایا، اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمایا۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں، اپنے دعائیں حقت کر رہے ہیں کفار مکہ، لیکن اللہ اس کے جواب میں فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ۔ تم دعائیں کر رہے ہو لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے درمیان میرا محبوب جلوگر ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ، یہ میری شان نہیں کہ جب تک میرے محبوب تمہارے درمیان رہے میں تم پر عذاب کو نازل کر دوں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، آپ کی رحمت عام تھی۔ میدان احد کا وہ واقعہ کہ پتھر برسائے گئے، کفار کی طرف سے پتھر برسائے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کا رخ زیبا خون سے سرخ ہو گیا، صحابہ کرام بے چین ہو گئے، تڑپ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پریشان ہو گئے اور عرض کیا ادعو علی المشرکین،
حضور ان کے لیے دعائے ضرر و ہلاکت فرما دے، بد دعا فرما دے ان کے لیے کہ اللہ رب العزت انہیں تباہ و برباد فرما دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعن طعن کرنے والا بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت. اللہ رب العزت تمام عالم کا پروردگار اور اسی رب نے اپنے محبوب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تبلیغ فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. یہ کفار و مشرکین کے درمیان آپ جاتے تھے، آپ انہیں دین کی دعوت دیتے تھے. بہت جب وہ قبول نہیں کرتے تھے، جب وہ آپ کا انکار کرتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، تو حضور بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے اس غم میں کہ یہ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، یہ میری نبوت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ جرم کر رہے ہیں اس جرم کے بدلے میں انہیں بہت سخت سزا ملنے والی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہونے والے ہیں. اس فکر میں آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، بے چین رہا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں، لوگ کیوں نہیں اللہ کی وحدانیت کو قبول کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کی ایسی حالت ہو جایا کرتی تھی کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو مارے غم کے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس قدر آپ فکر مت کہ قوم ایمان نہ لائے آپ پر تو آپ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مبتلا فرما دیتے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی رحمت اپنوں کے لیے بھی تھی اور آپ کی رحمت غیروں کے لیے، جو آپ سے محبت فرماتے ان پر بھی آپ مہربان تھے، اور جو آپ کو آپ کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کے جواب میں آپ پر پتھر اور تیر برساتے تھے، آپ ان کے حق میں بھی بے انتہا مہربان تھے. وہ ابو جہل جو سرکار کا ازلی دشمن تھا، سرکار کا سب سے بڑا دشمن، وہ بدبخت وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا تھا کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ہمیشہ منصوبے بنایا کرتا تھا، طرح طرح کی سازشیں رچا کرتا تھا کہ کسی بھی طرح یہ تبلیغ ختم ہو جائے اور یہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائے، اسلام کا چراغ، دین کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے. وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہا کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے ایک منصوبہ بنایا. آپ دیکھیں حضور کس قدر رحمت ہے اپنی امت میں، کس قدر مہربان ہے، اپنے تو اپنے غیر پر بھی کس قدر مہربان ہے. اس نے منصوبہ بنایا کہ اس نے حضور کے راستے میں ایک کنواں کھودا، جہاں سے حضور تشریف لے جایا کرتے تھے، راستے میں ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دیا اور اپنے غلام کو بلایا اور اسے کہہ دیا کہ جب وہ ادھر سے گزریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس کے اندر گر جائیں گے. جیسے ہی وہ گریں گے اوپر سے بالکل پتھر وغیرہ کی برسات، اوپر سے بالکل پتھر کی برسات کر دیتے. اس نے اپنا منصوبہ بنایا، کنواں کھود دیا. اس کے بعد اب وہ بے چین انتظار میں کہ کب گرے کنویں کے اندر اور کب ان کے چیخو پکار کی آواز آئے تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے. ابو جہل بے چین تھا، بے قرار تھا. لیکن ہوا کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ادھر سے گزرنے لگے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا کہ محبوب اس راستے سے نہ گزرنا، ابو جہل نے تمہارے لیے ایسا ایسا منصوبہ بنایا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، لیکن جب آپ کنویں کے پاس پہنچے تو کنواں بالکل سمٹ گیا اور سرکار کنویں کو پار کر گئے. سبحان اللہ. ابو جہل کو جب معلوم پڑا کہ میرا منصوبہ بالکل فیل ہو گیا، بالکل میں اپنے منصوبے ناکام ہو گیا ہوں، ابو جہل بالکل بے چین اور مضطرب پریشان ہو کر دوڑا آیا
وہ بالکل بے چین اور پریشان تھا، اسے اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ وہ جس راستے سے گزر رہا ہے اسی راستے میں اس نے کنواں کھودا ہے، وہ خود ہی اسی کنویں کے اندر گر گیا۔ اب گرا، چیخ پکار شروع، ارے مجھے نکالو مجھے نکالو، چیخ و پکار کی آواز اس نے بلند کرنا شروع کیا۔ اس کے غلام سب دوڑ کے آئے، رسی ڈالی کہ نکالا جائے، رسی اس تک پہنچ نہیں رہی، رسی چھوٹی پڑ گئی اور رسی منگائی گئی تاکہ وہ رسی پکڑ لے، رسی چھوٹی پڑ گئی، زمین اور نیچے چلی جاتی، حتیٰ کہ کئی گھروں سے رسیاں منگا لی گئی لیکن رسی ابو جہل تک نہیں پہنچ پائے۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں بلا کر لاؤ، ان کے سوا کوئی بھی مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا ہے۔ گویا غیر کو بھی آپ کی نبوت، آپ کی محبوبیت اور آپ کے مقام و مرتبے کا اعتراف تھا، لیکن وہ تو بدبخت تھا، اس کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں۔ ابو جہل بھی اسی میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یعنی وہ بالکل ان کی قسمت میں، ان کے نصیبے میں ایمان تھا ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضور جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اگر میں تجھے نکال دوں تو کیا تو اللہ پر ایمان لائے گا؟ میں نکال دوں، ان اخرجتک، اگر میں تجھے نکال دوں تو بتا کیا تو اللہ پر اور مجھ پر ایمان لائے گا؟ اس نے وعدہ کر دیا ہاں ایمان لاؤں گا۔ حضور نے اپنا دست مبارک بڑھایا، ابو جہل نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور کنویں سے باہر آ گیا، لیکن وہ بدبخت تھا، باہر آتے ہی مکر گئے۔ اس نے کہا آپ جادوگر معلوم ہوتے ہیں، ہم پر ایمان ہے۔ بہرکیف آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، اسلام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہی تو اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ سرکار کی سیرت طیبہ، سرکار کا فرمان، سرکار کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو، یہی اسلام ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے، امت کی فکر میں ہمیشہ مبتلا رہا کرتے تھے۔ لہذا آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو، ہم پر اور آپ پر یہ لازم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ان درخشاں پہلوؤں کو اپنائے، سرکار کی زندگی کی سیرت طیبہ کے ان حصوں کو اپنائے۔ آج آپ دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں، اسلام جو سراپا رافت و رحمت ہے، اسلام جو امن و امان کا مذہب ہے، آج لوگ اپنے مقصدوں کی حصول یابی کے لیے اسلام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آج اسلام کو نشانے پر رکھا گیا ہے۔ ایسے عالم میں، ایسے مواقع پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کر کے خود کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ جو تم چوک رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ اسلام نہیں، اسلام وہ ہے جو ہماری حرکتوں سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن حالات کچھ اور ہے نا، حالات کچھ اور ہے۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اسلام کے مسلمان ہیں، ہمارے معاملات ایسے جو اسلام ہے وہ ہمارے درمیان ہے، نہ ہماری انفرادی زندگی میں ہے، نہ ہماری اجتماعی زندگی میں ہے، نہ ہمارے سماج میں ہے، نہ ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اسی لیے جو اسلام دشمن عناصر ہے، اسلام کے خلاف انہیں پروپیگنڈا جب وہ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر انہیں اسلام نظر آتا ہی نہیں ہے۔ ارے کسے موقع ہے بھائی کہ وہ قرآن پڑھیں گے، کسے موقع ہے کہ وہ حدیث کو پڑھیں گے، وہ کسے موقع ہے کہ وہ بزرگان دین اور اکابرین کی زندگی کو پڑھیں گے؟ کیا غیروں کے پاس اتنا موقع ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے؟ تو پھر ان تک اسلام جائے گا کیسے؟ اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کیسے ہوگی؟ اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش ہوگی ہماری حرکت سے، ہماری نشست و برخاست سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عادت و اطوار سے۔ اور ہمارا کردار، ہمارے عادت و اطوار ایسے ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حالات پر رحم فرمائے
وطن عزیز کے حالات کو بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔